السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اقتداء کے مسائل کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جبکہ یہ مسئلہ معروف ہے، اس میں کوئی پیچیدگی عام طور پر نہیں پیش آتی، لیکن ظاہر ہے کہ مسائل کے ضمن میں ایک مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں معلومات رکھنی چاہیے، دلائل کیا ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا جانا چاہیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ اسے کسی طرح کا کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہا ہے، جبکہ مقتدی معذور ہے، کوئی اسے تکلیف ہے، وہ بیمار ہے یا اور کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہے، اس عذر کی وجہ سے مقتدی بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو کھڑے ہو کر کے امامت کرانے والے کے پیچھے بیٹھ کر کے بھی مقتدی نماز پڑھ سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ خلف ابی بکر قاعدا فی ثوب متوشحا بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں یعنی مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے یعنی ان کی اقتداء میں بیٹھ کر کے نماز ادا کی۔ فی ثوب متوشحا بہ، آپ نے ایک کپڑا اوڑھ رکھا تھا، آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی، آپ نے ایک کپڑا ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ عذر کی بنیاد پر انسان بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس سے قطع نظر کہ امام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہا ہے یا عذر کی وجہ سے بیٹھ کر کے نماز پڑھا رہا ہے۔ المہم یہ ہے کہ مقتدی معذور ہے، وہ کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے، جیسے اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے عذر کی بنیاد پر بیٹھ کر کے، ایسے ہی اقتداء میں بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر اقتداء کر رہا ہے وہ، لیکن عذر کی بنیاد پر کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ معذور جو ہے اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہوتا، وہ اس کا یہ عمل جو ہوتا ہے شریعت کی روح سے صحیح ہوتا ہے، اور اس کا یہ عذر جو ہوتا ہے اس بنیاد پر اسے درگزر کیا گیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے روایت، یہ روایت ترمذی کی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، نسائی وغیرہ میں، اور روایت صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ایسے ہی ایک مسئلہ، ایسے ہی سلسلے میں ایک دلیل اور بھی ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا اور بھی روایتوں کے اندر کہ اگر امام جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہا ہے یا عذر کی بنیاد پر بیٹھ کر کے نماز پڑھا رہا ہے، اور نماز پڑھنے والا کسی وجہ سے اگر معذور ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ اب اسی کے ساتھ وہ مسئلہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر انسان بیٹھ کر کے بھی نماز ادا نہیں کر سکتا، لیکن وہ اسے اٹھا کر کے لایا جا سکتا ہے، اور وہ مثال کے طور پر وہ لیٹ سکتا ہے، کوئی ایسی جگہ مناسب ہے جہاں وہ لیٹ سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، امام کی اقتداء میں وہ لیٹ کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عذر کو یہاں پر ملحوظ رکھا گیا ہے، عذر کی رعایت کی گئی ہے، تو یہ بھی معذور ہے، اور اس سے زیادہ عذر بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اسے لیٹ کر کے پڑھنا پڑ سکتا ہے، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کی گنجائش ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس لیے اس طرح کے حالات میں لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات کی طرف اور اشارہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم مسجدوں کے اندر عام طور پر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کرسیوں کا انتظام رہتا ہے، چھوٹی کرسیاں ہیں، بڑی کرسیاں ہیں مثال کے طور پر، اور بسا اوقات بہت سارے لوگ ہیں جو ویل چیئر پر آتے ہیں، لائے جاتے ہیں، اور وہ مسجد میں نماز میں شامل ہوتے ہیں، امام کی اقتداء میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک خاص طور پر ایک بات کی طرف دھیان دینا ضروری ہے، اور میں اپنے احباب کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، عذر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، اس لیے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ اب یہ کھڑے ہونے پر اسے قدرت نہیں ہے، اس عاجزی یا اس عذر کی مقدار کتنی ہے، اس عذر کی نوعیت کیسی ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں اصل میں، کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس معاملے میں بہت زیادہ بے توجہی کا ثبوت دیتے ہیں، یا مثال کے طور پر اہتمام ان کے ہاں نہیں پایا جاتا ہے، بس تھوڑی سی کوئی مشکل آ گئی تو وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بیٹھ کر کے ہی پوری نماز پڑھتے ہیں، جبکہ وہ کچھ حصہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں،
कुछ देर खड़े हो सकते हैं, कुछ देर बैठना ज़रूरी हो सकता है, या किसी कैफियत में उनके लिए दुश्वारी होती है, दूसरी कैफियत में उनके लिए दुश्वारी नहीं है, तो उन नमाजियों को चाहिए कि वो अपने उज़्र की बुनियाद पर ही जितना उज़्र है उतना इस्तेमाल करें इस रुख्सत को, और जहाँ उज़्र न हो वहाँ रुख्सत का इस्तेमाल करना उनके लिए जायज़ नहीं है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बसा औक़ात लोगों के साथ जो तकलीफ़ें होती हैं उन तकलीफ़ों की नौइयत अलग होती है, नौइयत अलग होती है। इसलिए जब जब जहाँ जहाँ दुश्वारी हो वहाँ इंसान माजूर है, और जहाँ जहाँ दुश्वारी ना हो वहाँ इंसान माजूर नहीं है। जाहिर सी बात है, ये एक ज़रूरत है, उज़्र एक ज़रूरत है, और उज़्र की बुनियाद पर उसे रुख्सत शरीयत ने दी है कि वो बैठ करके नमाज़ पढ़ सकता है। तो अब ये उज़्र की जो रुख्सत है ये ज़रूरत की बुनियाद पर ही अमल में लाई जाएगी। इसी को फ़ुक़हा ने अपने कायदे में कहा है, अज़्ज़रूरातु तुक़द्दरु बिक़दरिहा, जितनी मजबूरी है उतनी ही रुख्सत मिलेगी। तो उस मजबूरियाँ जो हैं जिस मिक़दार की होगी, जिस नौइयत की होगी, उसी एतबार से उस मजबूरी की बुनियाद पर रुख्सत का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान इस सिलसिले में बेतवज्जुही करे और एहतिमाम ना रहे, और बस यूं ही उसकी फ़िक्र ना करे कि ठीक है थोड़ा सा मेरे जिस्म में हल्का सा दर्द है तो मैं बस बैठ करके नमाज़ पढ़ूंगा, और कुर्सी पर इंसान बैठ करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे या ज़मीन में बैठ करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसलमान को इस बात की ज़िम्मेदारी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा है, इबादत को वैसे करने की कोशिश करे जैसे मतलूब है। अब जहाँ वो उज़्र की बुनियाद पर नहीं कर सकता है उसकी रुख्सत है, उसकी इजाज़त है शरीयत के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें शरीयत अता फरमाई है उसका ये इम्तियाज़ है कि हर तरह के हालात ज़रूरत की उसके अंदर रियायत की गई है, और ये अल्लाह ताला के दिए हुए अता करदा दीन का इम्तियाज़ है। दुनिया में शायद और कोई दीन ऐसा नहीं होगा जिसमें इतनी सारी रियायतें मौजूद हों, लेकिन ये दीन सरापा फितरी दीन है। इंसानी ज़रूरियात, इंसानी तकाज़ों, बशरी कमज़ोरियों से इसको पूरे तौर पर हमाहंगी हासिल है। इसलिए जहाँ तक ज़रूरत हो वहीं तक इस तरह की रुख्सतों का इस्तेमाल किया जाए, जहाँ ज़रूरत ना हो उसका इस्तेमाल ना किया जाए। ये इस माने में बात कही जा रही है कि कसरत होती जा रही है, और बसा औक़ात लगता यह है कि लोग इस सिलसिले में ज़्यादा फ़िक्रमंदी या संजीदगी का सबूत नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस तरह के हालात में उज़्र की बुनियाद पर बैठ करके नमाज़ पढ़ने की रुख्सत है। ऐसी वाकई ज़रूरत हो तो हमें हस्बे ज़रूरत बैठ करके नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश है, और हम बैठ करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुन्नत की इन बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।